اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بات ہماری مقدمات میں چل رہی تھی اور گزشتہ درس کے اندر جو آخری نقطہ بیان کیا تھا وہ وزن کے متعلق تھا کہ جس کو مفصل طور پر بیان کر چکے ہیں۔ آج اس درس کے اندر کلمے کی تقسیمات کو ملاحظہ کیا جائے گا۔ عربی زبان کے اندر کلمات کو مختلف جہات سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق کلمے کو جب حروف اصلی کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم صحیح اور معطل ہے کہ جسے اس درس میں بیان کیا جائے گا کہ صحیح کسے کہا جاتا ہے اور معطل کسے کہا جاتا ہے۔ دوسری تقسیم ہے محموز و غیر محموز کہ عربی زبان کے اندر جب کلمے کو حروف اصلی کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے تو کلمہ یا محموز ہوتا ہے یا غیر محموز ہوتا ہے۔ اور تیسری اور آخری جو تقسیم ہے وہ ہے مضاعف اور غیر مضاعف کہ کلمہ یا حروف اصلی کے اعتبار سے مضاعف ہوتا ہے یا غیر مضاعف ہوتا ہے۔ اب ایک ایک کر کے تمام اقسام کو مفصل بیان کرتے ہیں۔ کلمے از نظر چگونگی حروف اصلی سے تقسیم دارد۔ کلمہ حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے 3 تقسیمات رکھتا ہے۔ کلمے کو جب اس کے حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی 3 تقسیمات بنتی ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم ہے صحیح و معطل کہ کلمہ یا حروف اصلی کے اعتبار سے صحیح ہوتا ہے یا کلمہ حروف اصلی کے اعتبار سے معطل ہوتا ہے۔ کلمہ ایرا کے ہیچ کدام از حروف اصلی آن حرف الا ناباشد صحیح گویان۔ وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلی کے اندر کوئی بھی حرف الا نہ ہو اس کو صحیح کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کلمہ کہ جس کے اندر حروف اصلی میں حرف الا موجود نہ ہو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ ایرا کے یک یا چند حرف اصلی آن حرف الا باشد معطل می نامند، اور وہ کلمہ کہ جس کے اندر حروف اصلی کے مقام پر ایک یا چند حرف الا ہوں تو اسے معطل کہا جاتا ہے۔ بس کلمے کے حروف اصلی کو دیکھا جائے، اگر حروف اصلی کے اندر حروف اصلی کے مقام پر حرف الا موجود نہ ہو تو اسے صحیح کہا جائے گا، اور اگر حروف اصلی کے مقام پر حرف الا موجود ہوں تو اسے معطل کہا جائے گا، خواہ وہ ایک حرف ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ اب حرف الا کیا ہیں؟ حروف الا کو خود بیان کر رہے ہیں۔ حروف الا عبارتند از واو یا و الف۔ حروف الا 3 ہیں، واو ہے، یا ہے اور الف ہے۔ بس حروف تہجی کے اندر واو، یا اور الف یہ حروف الا شمار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کلمات ہیں وہ تمام کے تمام حروف صحیح شمار ہوتے ہیں۔ بس اگر کلمے کے اندر حروف اصلی کے مقام پر واو ہو یا الف ہو تو اس کو معطل کہا جائے گا، لیکن اگر حروف اصلی کے مقام پر نہ واو ہو، نہ یا ہو، نہ الف ہو بلکہ دیگر کلمات ہوں، جیسے ضربہ کے اندر نہ واو موجود ہے، نہ یا موجود ہے، نہ الف موجود ہے، تو اس کو صحیح کہا جائے گا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلی میں حرف الا نہ ہو اسے صحیح کہا جائے گا، اور وہ کلمہ کہ جس کے حروف اصلی میں ایک حرف یا چند حرف الا ہوں تو اسے معطل کہا جائے گا۔ اور حروف الا 3 ہیں، واو ہے، یا ہے اور الف ہے۔ وسائر حروف را صحیح می گویند، اور دیگر جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی وہ تمام کے تمام صحیح ہوتے ہیں، ان کو صحیح کہا جاتا ہے۔ بنابراین کلمہ صحیح مثل سالمہ سالم، لہٰذا کلمہ صحیح کی مثال سالمہ ہے اور سالم ہے۔ سالمہ فعل کی مثال ہے اور سالم اسم فاعل یعنی اسم کی مثال ہے۔ سالمہ کے اندر جو حروف موجود ہیں وہ تمام کے تمام صحیح ہیں، چونکہ سالمہ کے اندر نہ واو موجود ہے، نہ یا موجود ہے اور نہ ہی الف موجود ہے۔ اور سالم کے اندر بھی جو حروف اصلی ہیں ان کے مقام پر حرف الا موجود نہیں ہے، بس سالمہ بھی صحیح ہے اور سالم بھی صحیح ہے۔ وکلمہ معطل مانند یسرا، اور کلمہ معطل کی مثال جیسے یسرا میں یا موجود ہے، حرف الا موجود ہے لہٰذا یہ معطل ہے۔ باء میں الف موجود ہے، پس یہ معطل ہے۔ رما میں یا موجود ہے، لہٰذا رما بھی معطل ہے۔ پس کلمہ معطل کی مثال یسرا ہے، باء ہے اور رما ہے۔ یسرا میں یا موجود ہے، باء میں الف موجود ہے، رما میں بھی یا موجود ہے کہ جس کو الف میں تبدیل کیا ہے، انشاءاللہ وہ قاعدے بعد میں بیان کریں گے۔
اصل میں تھا رمایا، رمایا سے رما بنایا ہے، آخر میں جو یا ہے اس کو الف میں تبدیل کیا ہے۔ باء میں بھی الف کے مقام پر یا موجود تھی، اصل میں تھا بایا، بایا کو پھر بعد میں قاعدے کی وجہ سے باء میں تبدیل کیا ہے۔ پس یسرا میں یا موجود ہے، باء میں پہلے یا تھی جس کو الف میں تبدیل کیا ہے، پس حرف علت موجود ہے۔ رما کے اندر بھی یا حرف علت موجود تھا کہ جس کو الف میں تبدیل کیا ہے۔ یسرا میں فاعل فعل کے مقام پر حرف علت موجود ہے، باء میں عین الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہے، رما میں لام الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہے۔ یسرا آسان شد، آسان ہو گیا، آسان ہونے کو یسرا کہا جاتا ہے۔ باء فروخت، اس نے بیچا، یہ ماضی ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، فروختن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیچنے کے معنی میں۔ رما پرتاب کرد، یعنی اس نے پھینکا، پھینکنے کو عربی زبان کے اندر رما سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس صحیح اور معطل کی تعریف ہمارے لیے واضح ہو چکی ہے کہ صحیح اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت موجود نہ ہو، اور معطل اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت موجود ہو۔ اب معطل کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ معطل 7 قسم است، معطل کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے معطل الفا کہ آن را مثال گویند، کہ جس کو اصطلاحی طور پر مثال کہا جاتا ہے، یعنی فاعل فعل کے مقام پر اگر حرف علت ہو تو اسے اصطلاحاً مثال کہا جاتا ہے۔ مانند یسرا و وقت، جیسے یسرا فعل کی مثال کہ جس کے اندر فاعل فعل کے مقام پر حرف علت یا موجود ہے، اور وقت، وقت اسم کی مثال ہے، وقت کے اندر بھی فاعل فعل کے مقام پر حرف علت موجود ہے۔ پس یسرا بھی مثال ہے اور وقت بھی مثال ہے، معطل الفا ہے۔ پس اگر حرف علت فاعل فعل کے مقام پر ہو تو اس کو اصطلاح میں مثال کہا جاتا ہے، کہ جس کی یہاں پر 2 مثالیں ذکر کی ہیں، ایک مثال فعل کے متعلق ہے اور ایک مثال اسم کے متعلق ہے۔ یسرا فعل کی مثال ہے، وقت اسم کی مثال ہے۔ 2 معطل العین کہ آن را اجوف من آمد، معطل العین یعنی جب عین کے مقام پر حرف علت موجود ہو تو اسے اصطلاح میں اجوف کہا جاتا ہے۔ مانند خافا و بیعن، خافا یہ فعل کی مثال ہے، بیعن اسم کی مثال ہے۔ خافا میں حرف علت عین الفعل کے مقام پر ہے، بیعن میں بھی حرف علت عین الفعل کے مقام پر ہے۔ خافا میں الف موجود ہے جو اصل میں واو تھا کہ جس کو الف میں تبدیل کیا ہے، بیعن میں خود یا موجود ہے، حرف علت موجود ہے۔ خافا ڈرنے کے معنی میں ہے اور بیعن بیچنے کے معنی میں ہے، جیسے کہ اوپر ذکر کیا ہے باء، باء فعل ماضی کی مثال ہے اور بیعن اسی کا مصدر ہے۔ تیسری قسم معطل اللام کہ آن را ناقص گویان، جب حرف علت لام الفعل کے مقام پر ہو تو اس کو اصطلاح میں ناقص کہا جاتا ہے۔ مانند دعا و رمیون، یہاں پر بھی 2 مثالوں کو ذکر کیا ہے، ایک مثال فعل کے متعلق ہے اور ایک مثال اسم کے متعلق ہے۔ دعا فعل کی مثال ہے اور رمیون اسم کی مثال ہے۔ دعا کسی کو بلانا، پکارنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، رمیون پھینکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پس اگر فاعل فعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو تو اسے مثال کہا جاتا ہے، جیسے یسرا ہے اور وقت ہے۔ اگر عین الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو تو اس کو اصطلاح میں اجوف کہا جاتا ہے، جیسے خافا ہے اور بیعن ہے۔ اور اگر لام الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو تو اسے ناقص کہا جاتا ہے، جیسے دعا ہے فعل کی مثال اور رمیون اسم کی مثال۔ دعا میں حرف علت لام الفعل کے مقام پر موجود ہے، دعا اصل میں تھا دعوا، آخر میں واو موجود تھی کہ جس کو الف میں تبدیل کیا ہے قاعدے کی وجہ سے، کہ جس کو بعد میں بیان کریں گے۔ رمیون میں خود آخر میں یا موجود ہے۔ معطل الفا واللام، اگر حرف علت فاعل فعل کے مقام پر اور لام الفعل کے مقام پر ہو، یعنی دونوں مقام پر ہو، کہ آن را لفیف مفروغ گویان کہ جسے اصطلاح میں لفیف مفروغ کہا جاتا ہے۔ لفیف یعنی وہ کلمہ کہ جس کے اندر 2 حرف علت موجود ہیں، اور مفروغ یعنی جدا ہیں، فاعل فعل کے مقام پر حرف علت ہے اور لام الفعل کے مقام پر حرف علت ہے، درمیان میں عین الفعل کا فاصلہ ہے، جس کی وجہ سے لفیف مفروغ کہا جاتا ہے۔ مانند وفا و وحیون، وفا فعل کی مثال ہے، وحیون اسم کی مثال ہے۔ وفا میں حرف علت فاعل فعل کے مقام پر بھی ہے جو واو ہے، اور لام الفعل کے مقام پر بھی ہے کہ جو یا ہے، کہ جس کو الف میں تبدیل کیا ہے۔ وحیون میں بھی فاعل فعل کے مقام پر واو موجود ہے اور لام الفعل کے مقام پر یا موجود ہے۔ وفا کرنے کے معنی میں ہے، اور وحیون مختلف معنی میں وہی لغت میں استعمال ہوتا ہے۔ پس اگر فاعل فعل اور لام الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو تو اسے اصطلاح میں لفیف مفروغ کہا جاتا ہے، جیسے ہے وفا، وفا میں فاعل فعل میں واو موجود ہے اور لام الفعل میں یا موجود ہے۔ اسی طرح وحیون میں بھی فاعل فعل کے مقام پر واو موجود ہے اور لام الفعل کے مقام پر یا موجود ہے، لہٰذا یہ لفیف مفروغ ہیں۔ معطل العین واللام 5ویں قسم ہے کہ جہاں پر عین الفعل اور لام الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو
کہ آن را لفیف مقرون گویان، کہ جسے لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ لفیف یعنی دو حرف علت موجود ہیں، مقرون یعنی دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہیں، عین الفعل کے مقام پر اور لام الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو تو اسے اصطلاح میں لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ مانند لوا و حیون، لوا کے اندر بھی دو حرف علت موجود ہیں، حیون میں بھی دو حرف علت موجود ہیں۔ لوا میں عین الفعل کے مقام پر واو ہے اور لام الفعل کے مقام پر یا ہے، حیون میں عین الفعل اور لام الفعل دونوں مقام پر یا موجود ہے کہ جس کو مشدد طور پر ذکر کیا ہے۔ لوا فعل کی مثال ہے، حیون اسم کی مثال ہے۔ چھٹی قسم ہے معطل الفاء والعین، اگر حرف علت فاء الفعل کے مقام پر اور عین الفعل کے مقام پر ہو، کہ آن را نیز لفیف مقرون گویان، کہ جسے بھی اصطلاح میں لفیف مقرون کہا جاتا ہے، چونکہ دو حرف علت موجود ہیں پس لفیف ہے، اور مقرون ہے چونکہ دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہیں، فاء الفعل کے مقام پر بھی حرف علت ہے اور عین الفعل کے مقام پر بھی حرف علت موجود ہے۔ مانند ویلون، ویلون اسم کی مثال ہے، فعل کی مثال یہاں ذکر نہیں کی ہے، چونکہ عربی زبان کے اندر ایسا کلمہ کہ جس کے اندر فاء الفعل اور عین الفعل کے مقام پر حرف علت ہو وہ فعل کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی فعل ایسا موجود نہیں عربی زبان کے اندر کہ جہاں فاء الفعل اور عین الفعل کے مقام پر حرف علت موجود ہو۔ بس ویلون اسم کی مثال ذکر کی ہے کہ ویلون میں واو فاء الفعل کے مقام پر ہے اور یا عین الفعل کے مقام پر ہے، لہٰذا اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ ویلون کا معنی ہے کسی پر نفرین کرنا، مردہ بات کہنا، اس معنی میں ویلون استعمال ہوتا ہے۔ آخری جو قسم ہے معطل الفاء والعین واللام، کہ حرف علت فاء الفعل کے مقام پر بھی ہے، عین الفعل کے مقام پر بھی ہے اور لام الفعل کے مقام پر بھی ہے۔ مانند واو و یا، جیسے واو اور یا ہیں کہ جو اصل میں واواون اور یا یون تھے، لہٰذا قاعدے کی وجہ سے جو عین الفعل ہے اس کو الف میں تبدیل کیا ہے، لہٰذا واواون سے واو بنایا ہے اور یا یون سے یا بنایا ہے۔ واواون اور یا یون کے اندر فا کے مقام پر بھی حرف علت موجود ہے، عین الفعل کے مقام پر بھی حرف علت موجود ہے، لام الفعل کے مقام پر بھی حرف علت موجود ہے، لہٰذا اس کو معطل الفاء والعین واللام کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ عربی زبان کے اندر ایسے کلمات بہت کم ہیں اور اصلا نہ ہونے کے برابر ہیں، لہٰذا ان کو اصطلاح میں کوئی خاص نام نہیں دیا گیا بلکہ انہیں معطل الفاء والعین واللام ہی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔